السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسامہ اعجاز، ڈائریکٹر دا وژن گرامر اسکول۔ 11 کویشچن آنسر سیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سر جی، ڈسٹریکشن ایکچولی پرابلم ہے یا ہماری ان ہینڈلڈ کیوریوسٹی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، ڈسٹریکشن از ناٹ ایکچولی دا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی ذہانت کو جب غلط سائڈ پر لے جاتے ہیں تو دیٹ از ایکچولی دا ڈسٹریکشن۔ جب آپ لوگ فوکس نہیں ہوتے نا، آپ کا فوکس صحیح طرح نہیں ہے اور یو آر ناٹ فلی اٹیچ انگیج ود سم تھنگ، تو آپ کا ذہن ادھر ادھر کی چیزوں کو بننا شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس کا کوئی یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم اس کو اسکولڈ کر دیں، اس کو روک دیں، وہیں پر دبا دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس ڈسٹریکشن کو جو ہے وہ چینلائز کرنا از دا بیسٹ سلوشن۔ اور جب آپ اس کو بہترین طریقے سے ڈسٹریکشن کو چینلائز کر دیتے ہیں تو وہی ڈسٹریکشن ایک دن آپ کی اسٹرانگسٹ اسٹرینتھ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ڈسٹریکشن از ناٹ پرابلم، ایکچولی ایبسنس آف ڈسٹریکشن از اے پرابلم۔ کہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں ہے، دیٹ از ایکچولی دا پرابلم۔ تو ڈسٹریکشن کو آنے دیں، بٹ اس کو چینلائز کرتے رہیں، تو ہوپس ہو کہ یو ول گیٹ دا پازیٹیو ریزلٹس آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن از کمفرٹ زون کا سب سے ڈینجرس فارم کیا ہے؟ ہم لوگ کمفرٹ زون کو نا بڑا ایک اور طرح آج کل بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے ہوا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کمفرٹ زون اگر تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایوریج پرفارمنس از یور ایکسلنس، کہ یو آر کنسیڈرنگ کہ جی آپ کا یہ کمفرٹ زون اور کافی ہے، یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، آپ یہیں پہ رک گئے ہیں، یہ آپ کی گروتھ کو روک دے گا۔ اینڈ دیٹ از ایکچولی میرے مطابق سب سے زیادہ ڈینجرس فارم ہے اس کا، کہ جب وہ آپ کو یہ ریئلائز کروا دے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انف ہو گیا ہے اور اب آپ کے لیے یہی بیسٹ ہے اینڈ آپ کا یہی لیول ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ مزید امپروومنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کو کسی نئے فیز کا ڈیولپمنٹ چاہیے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمفرٹ زون میں جانا پڑتا ہے۔ تو کمفرٹ زون از ناٹ دیٹ ایکچولی دا پرابلم کہ آپ کمفرٹ زون برا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ کمفرٹ زون کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، فار ٹائم سے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کمفرٹ زون کے اندر رکنا نہیں ہے، آپ نے گروتھ کرتے چلے جانا ہے۔ اور ڈو ناٹ تھنک کہ دس از دا الٹیمیٹ فارم آف یور سیلف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ڈیلی لرننگ اینڈ ڈیلی امپروومنٹ آخری سانس تک یہی انسان کو زندگی کی طرف راغب رکھتی ہے اور وہ آگے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ تو کمفرٹ زون ایکچولی آپ کو گراتی نہیں ہے، مطلب آپ کو ایک نیا اسٹرینتھ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس میں رک گئے ہیں کہیں پر تو آبویسلی آپ کو وہیں پر اسٹل کر دے گی، آپ کی گروتھ کو ریسٹرکٹ کرے گی۔ تو اس لیے اس کے اندر رہ نہیں جانا، اس سے تھوڑا سا ریسٹ کر کے آگے موو آن کرتے رہنا۔ نیکسٹ کویشچن ہے سر، میں کنفیوز ہوں، کیا ہم کیریئر کو بنا رہے ہیں یا کیریئر ہمیں بنا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، پیرالل چل رہے ہیں، کہ کیریئر آپ کو بھی بنا رہا ہے اور آپ کیریئر کو بھی بنا رہے ہیں۔ بیکاز کیریئر نیڈ اے پرسنالٹی، اف یو گیو یور اسکلز اینڈ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو دیتے ہیں تو آبویسلی اس کیریئر کی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اس کا اسکوپ بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح کیریئر آپ کو ڈسپلن کے ذریعے، کریج کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو شیپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کورسپونڈنگ اور ایک دوسرے کے سائملٹینیسلی جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ آپ کو کہیں ڈسٹریکٹ کر کے اور اپنی اور طرف تو نہیں لے کر جا رہی ہے، بس اس چیز سے اوائڈ کریں۔ باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ کنفیوژن جو ہے جب آپ تھنکنگ پروسیس کے اندر ہوتے ہیں نا، کوئی بھی چیز نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک لٹل بٹ فیز آتا ہے جس کے اندر آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہو، مینج کر رہے ہوتے ہو اور بریک لیتے ہو، تو اس کو کنفیوژن کا نام نہ دیا کریں۔ آپ یہ دیکھا کریں کہ اٹ از شیپنگ یو اینڈ یو آر شیپنگ یور کیریئر ایز ویل، اور یہ سائملٹینیسلی چلتے رہتے ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن جی پوچھا گیا ہے آپ کا لاسٹ فیل کرنے والے جواب میں ایک سوال ہے، کیا یہ ویکنیس ہے یا گروتھ کا نیسسری فیز ہے؟ یاد رکھیں، لاسٹ فیل کرنا از ناٹ آلویز اے ویکنیس، یہ ہمیشہ آپ کی گروتھ کو ایک بیج کا کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ ایک ٹریگر کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی انسان نے کسی ایک نئے لیول پر جانا ہوتا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ اس کو جب گروتھ کرنا ہے اس نے،
उसको अपने आप को पहचानना है, अपने टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, अपने आप को देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ी देर के लिए उस मेन फोकस से हटकर नई चीज़ों को भी देख रहा हो। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो लॉस्ट हो गया है या वो कन्फ्यूजन के फेज में है। उसका मतलब ये है कि वो आगे किसी चीज़ को ढूंढ रहा है और वो आगे तलाश करने के लिए उस डार्कनेस के अंदर किसी लाइट की तलाश कर रहा है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन किसी डार्कनेस का हिस्सा नहीं है, ये आपको क्लैरिटी लेने के लिए एक ब्रेक है कि टू रीथिंक, टू रीगेन द एनर्जीज, और उसके अंदर आपको आगे मूव ऑन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये एंड नहीं होता कभी भी, ये आपका लॉस फील करना, ये कंफ्यूजन, इट इज नॉट द मेयरली एंड, इट इज बेसिकली द बिगिनिंग एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर ग्रेटनेस। तो जब आप इसको चैनलाइज कर लेंगे चीज़ों को, तो वो आपका लॉस फीलिंग, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, दे विल गेट योर स्ट्रेंथ एज वेल। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझें सारे बच्चे और लोग कि हम लोगों को उस नेगेटिविटी के अंदर भी ट्राई टू मेक इट अ पॉजिटिव वेंचर फॉर योरसेल्फ, ताकि आप लोग अच्छे से मूव ऑन कर सकें। बस रुका ना करें। आप लोग जब वहां पर रुक जाते हैं और एक गलत चीज़ों को और इररेलेवेंट चीज़ों को, अप्रोचेस को अपने अंदर आने देना चाह रहे होते हैं, तो फिर वहां पर जाकर प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाता है। अगला सवाल है जी, पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा समझते हैं या जज ज्यादा कर लेते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि पेरेंट्स हमेशा बेहतरी चाह रहे होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि बच्चा जो है वो सिक्योर रहे, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी का प्रेशर, हमारे इर्द गिर्द की जो डिमांड्स हैं, बातें हैं, वो उनको जजमेंटल सा बना रही होती हैं। अब बेसिकली अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आज के पेरेंट्स ये चीज़ रियलाइज करें कि हर नई जनरेशन जो आ रही है वो एक नई थॉट्स लेकर आ रही है, बस उसको सुने, उसमें देखें कि उसको डायरेक्शंस कैसे देनी है और अंडरस्टैंडिंग करें, उनको ट्रस्ट दें। इसी तरह बच्चा जो है वो भी ये रियलाइज करे कि वो आपकी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर एक पॉजिटिव और एक सेफ जोन के अंदर रखते हुए आगे डेवलपमेंट चाह रहे हैं। तो जब आप एक मिलकर पेशेंस के साथ और बातचीत करके, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करके, मेरा ख्याल है कि अगर आप एक पेज पर आ जाएंगे तो आपको ये नहीं समझ मतलब ये मुश्किल नहीं होगी कि वो आपको जज कर रहे हैं या वो आपको सिक्योर कर रहे हैं, तो वो आपको समझाने की ही अल्टीमेट कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोनों पार्टीज को, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ये अपनी पेशेंस के साथ और कन्वर्सेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरा ख्याल है कि चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ताकि ये गैप जो है वो मिनिमाइज हो रहा हो। और ये गैप जब मिनिमाइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा कम्युनिटी जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, और इससे मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, घर के हालात भी अच्छे होंगे, आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन जो है वो बॉर्न होते और बिल्डअप हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज, जब हम थोड़ा अलग सोचते हैं तो पेरेंट्स उसे गैलेक्सी क्यों समझते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, चूंकि पेरेंट्स उस चीज़ से फेमिलियर नहीं है ना, आप कोई ऐसी बात करते हैं और वो अनफेमिलियर है उन चीज़ों से, तो उनको लगता है कि ये एक फैंटेसी या एक गैलेक्सीज की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनको सही तौर पर चीज़ों को गाइड करेंगे, उनको लॉजिक देंगे, अदब के साथ, इज्जत के साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उनको कन्विंस करेंगे, तो वही गैलेक्सी जो है वो एक आसमान बनना शुरू हो जाएगा, और उसी आसमान पर आप जैसे शाहीन जो है वो ऑब्वियसली फ्लाई करेंगे और मूव ऑन करेंगे, और आप देखिएगा कि वही पेरेंट्स जो है वो प्राउड फील करते हैं बच्चों पर। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि आप कन्विंस नहीं करते, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर रहते हुए वो एक अलग अपनी राय पर रखते हैं, और बच्चा जो अपनी राय रखता है और समझता है कि पेरेंट्स जो है वो उसको समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, वो अनफेमिलियर है उन चीज़ों से, उनको पता नहीं है वो जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके प्रॉज एंड कॉजेज उनको नहीं पता। तो जब आप उनको कन्विंस करते हैं, उनको सारा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं बड़े तरीके से, तो जब वो रियलाइज कर लेते हैं, उनको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, देन वो आपको सपोर्ट भी करते हैं और वो आपके साथ भी खड़े रहते हैं, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर गैप फिलअप होता है, और मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव, क्या आज के दौर में बच्चों के लिए जो आज के माँ बाप बन रहे हैं उन्हें पेरेंटिंग सीखना चाहिए जैसे टीचर टीचिंग सीखते हैं? ज़रूर होना चाहिए। मेरे मुताबिक पेरेंटिंग बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जिस तरह टीचिंग एक स्किल है, उस तरह पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बहुत सारे लोग इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स कर रहे हैं पेरेंटिंग के। आज के दौर में मुझे लगता है कि पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब पेरेंट्स बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, पेरेंट्स बच्चों को समझेंगे, और क्योंकि देखिए बच्चा तो एक नया
دنیا میں آ رہا ہے اس کو تو نہیں پتا اس کے ارد کیا ہو رہا ہے. تو پیرنٹس آر دا الٹیمیٹ سورس. پہلی جو درسگاہ ہے, پہلا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں. تو جو پیرنٹس اس کو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں, جو اس کو اسٹرینتھ دیں گے, جو اس کو کلچر دیں گے, جو ٹریڈیشنز دیں گے, جو ویلیوز دیں گے, وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. تو میرا خیال ہے کہ جب ان کی اپنی وہ ساری ویلیوز اور ٹریڈیشنز کلچر اسٹرانگلی بلڈ ہوں گے تو وہی آگے اپنے بچوں کو ڈلیور کر سکتے ہیں. اور جب وہ ڈلیور کریں گے اور ان کو سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں صرف جنریشن کو روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے, اس کو ایموشنل اٹیچمنٹ چاہیے, اس کو عزت چاہیے, سیلف ریسپیکٹ چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے. تو جب آپ وہ چیزیں اس کو دے رہے ہیں تو ماں باپ کے جب لیول اپ گریڈ ہونا شروع ہوگا تو آبویسلی بچے بھی ان کے اپ گریڈ ہوں گے. تو ضرور اس پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آپ کو پیرنٹنگ ایک سیکھنا, جس طرح آپ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں, آپ کوئی اسکل سیکھتے ہیں, اس طرح پیرنٹنگ بھی سیکھنا ایک کمزوری نہیں ہے بلکہ میرا خیال ایک آرٹ ہے جس کو سیکھنا اور اس کو عمل کرنا دیٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اسٹرانگ پیرنٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ چلڈرن کو ریز کرتے ہیں, اور اسٹرانگ چلڈرن ایک اسٹرانگ کمیونٹی اور اسٹرانگ نیشن بلڈ کرتے ہیں. تو ہوپ سو کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سیریسلی لے کر اپنی زندگی میں ایگزیکیوٹ کریں گے اور اس سے ایک بہت بہتر کمیونٹی ہماری بلڈ اپ ہوگی. سو آج کے لیے ہمارے کویشچنس اتنے ہی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے اس طرح کے اچھے سوالات آتے رہیں گے. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آل یور کویشچنز آر ویری انٹلیکچوئل, بہت پاورفل ہوتے ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ریئل گراؤنڈس کے اوپر جواب دے سکوں. تو کیپ آسکنگ دا کویشچنس اینڈ ہیونگ اے گڈ آنسرز فار دیٹ. اور میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سلسلے کو جاری رکھیں اور آپ کے اچھے سوالوں کے اچھے جوابات ملتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں.